محمد. میرا نام محمد یعقوب احمد اتاری ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. پاپا آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ سیب کو چھیل کر کھانا زیادہ بہتر ہے یا بغیر چھیلے کھانا؟ ارشاد فرما دیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو جائے. اور یہ بھی پوچھ لیتے کہ سیب کو رنگ کر بیچنا کیسا ہے. یہ بالکل یہ تو واضح تھے، رنگے ہوئے سیب تھے. یہ رنگتے پھلوں کو رنگتے لال گلابی کر دیتے ہیں. تو اگر واقعی یہ قدرتی رنگ نہیں تھا اور یہ رنگا ہوا سیب تھا تب تو یہ دھوکہ ہے اور گناہ ہے. ہاں اگر بول کر بیچا نا کہ یہ بھائی رنگے ہوئے ہیں، دیکھو آپ کے سامنے رنگ، ہم نے اس کو رنگ کیا ہے یا رنگے ہوئے لیے ہیں، تب تو جائز ہے. اگر وہ گاہک خریدتا ہے رنگ کا سننے کے باوجود، ورنہ دھوکہ ہے اور گناہ ہے. باقی رہا چھلکا اتار کر کھانا، تو اگر واقعی یہ ہے ہی رنگا ہوا تب تو رنگ کھانا تو نقصان دہ. یہ رنگ بھی خدا جانے کپڑے رنگنے کا ہی رنگ ہوگا. جو دھوکہ کرے گا وہ فوڈ کلر تو کھلانے سے رہا. اور لال رنگ تو ویسے ہی مہنگا آتا ہے. جتنی بھی وہ جام جیلیاں آتی ہیں نا رنگ برنگی، تو اس میں لال کلر جو ہوتا ہے نا وہ رسکی ہوتا ہے. مجھے ایک عیسائی بھائی جو اپنے تھے انہوں نے بتایا تھا، ان کا رنگ کا کاروبار تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں جب کوئی لال کلر مانگتا نا تو جیسے پتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھلائے گا تو میں اس کے ہاتھ بیچتا ہی نہیں، منع کر دیتا ہوں. یہ اس سے کینسر کا اندیشہ رہتا ہے. تو یہ بہت مہنگا ہے فوڈ کلر، اور کپڑے کا رنگ سستا ہے. تو یہ لال کلر جو ہے، لال رنگ، گلابی جو آتی ہے نا چیزیں، شربتیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ہر ایک فوڈ کلر نہیں ڈالتا. یہ مجھے کنفرمیشن نہیں ہے، میں کسی کمپنی کا نام بھی نہیں لے رہا، میں جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لال رنگ ہوتا ہے نا یہ عام طور پہ کپڑے رنگنے کا رنگ ہوتا ہے. یہ اس نے بتایا تھا مجھے، جو کہ نقصان دہ صحت کے لیے. تو اب اگر واقعی سیب بھی یہ لال نظر آتے تھے تو یہ رنگے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو اگر یہ واقعی رنگے ہوئے تب تو چھلکا اتار کر ہی کھایا جائے اس کو، ورنہ وہ چھلکے سمیت کھا لینا چاہیے. کہ چھلکے کی جو اندرونی سطح ہوتی ہے اس میں وٹامن سی کی تہ ہوتی ہے. اب وہ چھیلتے بھی بے دردی سے، جیسے وہ بقرعید کے دنوں میں جو وہ نقلی قصاب جو ہوتے ہیں وہ کھال کے ساتھ وہ گوشت بھی چھیل لیتے ہیں. اسی طرح یہ سیب کو بے دردی سے چھیلنے والے جو ہے اس کا گوشت بھی چھیل لیتے ہیں. تو یوں وہ وٹامن بھی گیا اور گوشت بھی گیا. تو چھلکا جو ہے یہ ریشہ اندر بناتا ہے، اور ریشہ جو ہے یہ ہضمے دار ہوتا ہے دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ، اور آنتوں میں پونچھن لگاتا ہے. آنتوں کو پونچھ کر جو کچرا ہے نا اس کا دھکا مار کے نکال دیتا ہے. تو چھلکے سمیت کھا لیا جائے. البتہ کھٹا سیب جو ہے وہ حافظہ کمزور کرتا ہے. کھٹاس جو بھی جتنے بھی کھٹاس ہیں نا وہ ضرورت سے زیادہ کھٹائی آج کل تو بہت کھائی جاتی ہے، تو یہ بلغم بناتی ہے. بلغم بنے گا تو حافظہ کمزور ہوگا، اور حافظہ آج کل عام طور پہ کمزور، شکایت بہت ہے اس کی. دھو سکتے ہیں اس کو پاپا؟ یعنی اگر واقعی ایسا ہو کہ رنگین ہو، واقعی رنگ ہو، تو کیا دھو کے پھر کھا سکتے ہیں؟ رنگ دھو کر اترے گا ہی کب؟ اگر اتر جاتا ہے تو ٹھیک ہے دھو لے، ورنہ ویسے بھی یہ سبزیاں، فروٹ، پھل جو بھی ہیں یہ دھو کر ہی کھانے چاہیے. کہ وہ جراثیم کش دوائیں چھڑکتے ہیں ان پر، تو یہ کیمیکل ہے جراثیم مارنے کے لیے. تو یہ ظاہر ہے کہ بندہ کھائے گا تو اس کو نقصان کرے گا، طرح طرح کی بیماریاں لائے گا. تو ہر پھل دھو کر ہی کھایا جائے. یہ پہچان کیسے، یعنی آپ نے کیسے پہچان لی کہ یہ رنگ کیا ہوا ہے؟ ہاں تو بازار رنگ میں کیا ملتے وہ ہیں. نظر آ رہا تھا، واضح تھا اس کا. کہیں کہیں تو چھوٹا ہوا تھا، بالکل نہیں، بالکل واضح تھا کہ یہ رنگ کیے ہوئے تھے. نہیں آپ نے محسوس کیا؟ بالکل تجربہ، مطلب آپ دیکھتے رہے، اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل پورے پورے سرخ سیب ہوتے. یہ اتنا دیکھتے کہاں ہیں، وہ بس کھانے کی فکر ہوتی ہے. لال بڑا نظر آ رہا ہے، اٹھایا اور تربوز ہے نا، تربوز، اس کو باقاعدہ سکرین کے انجیکشن لگاتے ہیں
मीठा करते हैं, इनको रंग अंदर में ये लोग स्क्रीन के डलिए घोंप कर वो लाल कर देते हैं यार। पापा इसके मनाजिर भी हैं और कुछ सब्जियां रंगने के मनाजिर भी हमारे पास तैयार हैं कि सब्जियां भी रंगी जा रही हैं और जो आपने तरबूज बोला उसको इस अंदाज से किया जा रहा है वो हम दिखा रहे हैं। फैजान मदनी चैनल जारी रहे। फैज़ान मेरी मदनी हिमायत का ऐलान सबका। कर दिया मदनी चैनल ने, कैसा होता है दिखाइए। पापा ये सब्जी जो इस वक्त रंगी जा रही है, क्योंकि आज ये देखिए पापा दोनों कलर में कितना फर्क आ गया है। जो सामने सामने है ये रंगा हुआ, ये मटर जी, के बीज रंगे गए, ये बीज रंगे सब्ज गए। कर दिए इनको। ये हाथ पापा, और ये पापा ये आगे ये मस्जिद। अब ये खीरे शरीफ, करेले हैं करेले। ये खीरे हैं, तरबूज, ये इंजेक्शन, ये लाल इंजेक्शन डाल रहे हैं। ये तो पहले भी दिखाया था यहां पर। इन्ना लिल्लाह। अब कितनी यार क्या खाए, क्या खाए, गम खाए और क्या कल खाए। तो बाबा गोश्त के जो मसाइल खड़े हो गए ना पाकिस्तान भर के अंदर, इतना ज़्यादा स्कैंडल चला हुआ इस हवाले से, नहीं अब तो समझ ही नहीं आता कि सामने कटा हो तो ठीक है, वरना तो बड़ी अब तो गोश्त भी अब गधे के चल रहे हैं और घोड़ों के चल रहे हैं, तरह तरह के गोश्त आजकल चल रहे हैं, यानी कि अखबारों में चल रहे हैं। वरना ये गधों के और गोश्त तो हमने बहुत पहले से सुने हुए, आपकी शायद विलादत से भी पहले। ये जो क्रिमिनल माइंड जो होते हैं ना, ये करते हैं ये धंधे, लेकिन अब हो सकता है बड़े पैमाने पर चल रहे हो, या अब चूंकि मीडिया फास्ट है, सोशल मीडिया जो है ना, ये इसने सब मतलब बेनिकाब किया हुआ है। समझो वो पापा वो गधे की जो खाल है ना वो बहुत महंगी हुई है, यानी वो इस वजह से कि वो घोड़े की खाल की जैसे होती है, और घोड़े की खाल का जो सोफ़ा बनता है उसकी इब्तिदाई $5,000 से होती है, लाखों $5,000? का। जी बहुत महंगे होते हैं, इब्तिदा इससे होती है और उसकी खाल उससे मिलती जुलती है। तो पाकिस्तान में पिछले कोई बता रहे हैं अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना वो 3 लाख के करीब गधों की खालें स्मगल की गई हैं। गधों की खाल, जी अब वो खाल की वजह से वो गोश्त तो सस्ता बेच देते होंगे, खाल ने गोश्त फेंकते नहीं है, इसके पैसे निकालते हैं न, खाली खाल बेचे तब भी शायद गुजारा हो जाए, लेकिन ये बहरहाल वाकई यानी कि अपने सामने ही सबाह करवाए बंदा, या एक काबिल एतमाद गोश्त फरोश से हासिल करे, यानी गोश्त में वो पानी भरते हैं, तो चलो वो वजन बढ़ाने के लिए भरते हैं, ये गुनाहगार होते हैं, धोखा देते हैं जो बगैर बताए बेचते हैं, तो फिर भी वो चलो सेहत के लिए हो सकता है मुज़िर ना हो, लेकिन ये तो दूसरे जानवरों के गोश्त फूंक मारते हैं, वो रान में फूंक मार के वो बकरे की रान को फुला देते हैं। फेफड़े में फूंक मारते हो तो मैंने बचपन से देखा हुआ है, फेफड़े जो लटका के बेचते हैं ना वो खूबसूरत हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, इसको फूंके मारते देखा है मैंने, गुब्बारे की तरह फुलाएंगे फिर लटका देंगे, तो सरेआम कर रहे होते हैं। तो अब ये इसमें एक सूरत है कि जिसने खरीदा उसको पता है कि फूंक मारी है, तो वो तो ज़ाहिर है कि वो धोखा ना हुआ आमने सामने जब ये हो ही रहा है तो, लेकिन हर एक को तो नहीं पता होता ना कि ये फूंक मार के इसको फुलाया हुआ है। हर चीज़ में यानी कि ड्राई फ्रूट जो है ना इसमें भी रंग होता है, इलायची में रंग होता है। आप ये कितनी किशमिश देखने में भली लगती है, इस किशमिश को मुझे पता है ना धोकर, अब जरासीम कुछ दवा है बाद दो इसको, चलो भाई दो, अब ये किशमिश को धोएं, खाने को दिल नहीं करेगा, हाँ ऐसी बद शक्ल हो जाती है, मेरा तजर्बा है। इंजीर को धोएं आप, इंजीर धोएंगे तो बस उसका भी काले पड़ जाते हैं यार, दूसरे रंग होते हैं इस पर, क्या क्या बस तबाही मचा रखी है, कोई चीज फ्रेश नहीं मिलती। फिर आर्टिफिशियल खाद ने
الگ تباہی مچائی ہے. یہ تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ یہ کینسر جو آرٹیفیشل کھاد کا تحفہ ہے. کینسر کے مرض اتنے بڑھ گئے. آرٹیفیشل کھاد گیس بہت بناتی ہے پیٹ میں، اس کی جو ہم لوگ پیداوار کھاتے ہیں. یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے اپنے والد صاحب کے لیے، ان کی زمینیں ہوں گی نا، تو ہم نے الگ سے وہ مختص کیا ہے والد صاحب کو، الگ سے اصل کھاد میں ہم وہ فصلیں کر کے وہ کھلاتے ہیں. یہ باپ کی خدمت کا بھی یار عجیب انداز ہے یار. بلا کیونکہ وہ آرٹیفیشل کھاد نقصان کرتی ہے، گیس کرتی ہے والد صاحب کو. اب ایسے بھی ماں باپ کی خدمت گار بہت کم ہی ہوں گے یار. اب خیر ان سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے آرٹیفیشل کھاد سے. کیا کھائیں گے؟ ہوا کھائیں گے. وہ اور کیا کھائے آدمی؟ جو بھی اناج لو، پھل لو، سب میں آرٹیفیشل کھاد، نقلی کھاد. آرٹیفیشل مانے کیمیکل ڈال کر پیداوار بڑھاتے. آم کو اتنے گڑھے جتنے بنا دیتے. یہ آم پہ ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا آم اب اتنے بڑے بڑے آم ہو گئے. یہ وہی کیمیکل ڈال کر ان کی ترکیب بناتے ہیں، یہ بڑا ہو جاتا ہے. وہ دودھ کی ٹنکی میں انجیکشن لگاتے ہیں. دودھ کی ٹنکی، بھینس تو انجیکشن لگاتے ہیں تو دودھ زیادہ دیتی ہے. بکرے کا گوشت، بکرے کو بڑھانے کے لیے اس کو انجیکشن دیتے ہیں. مرغیاں ہم نے کبھی بچپن میں سنا بھی نہیں تھا یہ فارمی مرغی کا. تو دیسی مرغیاں جو چھٹی پھرتی وہی بکتی تھی، کھائی جاتی تھی. تو اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا تھا. اب فارمی مرغی 6 مہینے کی مرغی 6 ہفتے میں بن جاتی ہے، 6 مہینے جتنی، اور اس سے بھی ہیوی. جو اگر یہ معمولی سا فرق بھی کوئی دیکھ لینا کہ دیسی مرغی جو ہے نا یہ وزن میں ہلکی ہوتی ہے، اور اس کو دم کے پاس سے یہ پیٹ پکڑیں گے نا تو ہاتھ میں آ جائے گا، پتلا ہوتا ہے. اور جو فارمی مرغی ہوتی ہے پیٹ موٹا ہوتا ہے اور وزن دار ہوتی ہے. اگر کوئی دیسی مرغی کہہ کر آپ کو دے بھی، دیسی مرغیاں کہہ کر بیچتے ہیں، ہوتی فارمی ہے. یہ پھل تو دکھائے انہوں نے، سبزیاں دکھائی، یہ مرغیوں کو بھی رنگ کرتے ہیں. آپ کو بتا دوں، مرغیوں کے پر رنگتے ہیں، دیسی بنا دیتے ہیں رنگ کر کے. اس کو جھوٹے کہیں کے دھوکہ ہی دھوکہ. اس تو فارمی کر کے وہ لوگ بیچارے وہ دیسی سمجھ کے لے لیتے، دیسی نہیں ہوتی وہ. تو وہی میں نے آپ کو جو شناخت بتائی نا، ہلکی پھلکی ہوگی جو دیسی مرغی ہوگی، اور پیٹ اس کا آپ کے فوراً ہاتھ میں آ جائے گا. وہ ورنہ پیٹ ہاتھ میں نہیں آئے گا اور وزن دار ہوگی. جو چلتا ہے بس واپس چلا دیتے ہیں. یعنی جس میں بس چلتا ہے اس میں بس چلاتے ہیں. جتنا چلتا چلا لیتے ہیں. اگر جو بس گدے کو بھی پیسہ بس. مردوں سے یار گھڑیاں اتار لیتے ہیں ایکسیڈنٹ میں، جہاں سے مال آئے بس. خوف خدا رخصت ہو گیا ایسا لگتا ہے. مرنا ہی نہیں ہے جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. باپا اونٹ بھی کالے آ گئے، کالے اونٹ. یا اس پر سفید اونٹ بھی ہوتے ہیں، کالے اونٹ اب اگر کہہ کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو کالا رنگ کیا ہے، جیسے سجاتے ہیں، سجاوٹیں رکھتے ہیں اس پر، تب تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر دھوکہ دینے کے لیے کہ کالا ہے بھئی اعلیٰ نسل کا ہے، تو پھر یہ دھوکہ ہو جائے گا، پھر گناہ گار ہوں گے. یہ پہلی بار سنا کالے اونٹ بھی آ گئے. اچھا سفید تو دیکھا ہے، اب سفید کو بھی سفید رنگ کر دیتے ہو تو تعجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.